بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، پروگرام 10 لمحات 10 تعلیمات کی نئی قسط میں حاضر ہیں۔ آج تاریخ اسلام میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت۔ جب لوگوں کی نافرمانی اور بت پرستی دنیا میں عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے اور دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، تم صرف اللہ کی عبادت و بندگی کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اس نصیحت کو سن کر قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم تمہیں رسول مانتے ہی نہیں، کیونکہ تم ہمارے جیسے ہی بشر ہو، اور نیز تمہاری پیروی کرنے والے ذلیل و حقیر، کم درجہ اور غریب لوگ ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سعادت و نیک بختی اور خوش بختی کا دار و مدار مال و دولت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اخلاص نیت پر ہے۔ میں تمہیں یہ دعوت مال و دولت کی امید پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ وہی میری محنت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ غرض حضرت نوح علیہ السلام دن رات انفرادی طور پر، اجتماعی اور خصوصی و عمومی طور پر ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو شرک و کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈراتے رہے، مگر وہ باز تو کیا آتے، بلکہ الٹا عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ڈراتے ہیں وہ ہمیں دکھائیں، ہم پر لائیں۔ معزز سامعین و ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت کا اطلاع دینا۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جس رات جنوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن کریم سنا تھا، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنوں کی حاضری کی اطلاع کس نے دی تھی؟ تو حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی ہے کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنوں کے بارے میں ایک درخت نے بتایا تھا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کرے گا کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے، اور اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے ذمے اللہ تعالیٰ کا حق سمجھے، تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا، یعنی جہنم اس پر حرام ہوگی، وہ اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، جہالت سے پناہ مانگنی چاہیے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 67 میں
فرمان باری تعالی ہے کہ جس میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ ہمیں جہالت سے بچنے کی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ تعالی ہمیں جہالت سے محفوظ رکھے۔ کسی نعمت کے عطا ہونے پر الحمدللہ کہنا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی نعمت سے نوازتا ہے اور وہ اس پر الحمدللہ کہتا ہے یا وہ اس پر الحمدللہ کہے تو جو اس نے حاصل کیا ہے اس سے بھی بہتر دیا جائے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ظلم ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں ارشاد باری تعالی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ معزز سامعین و ناظرین، دنیا چاہنے والوں کا انجام۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 میں فرمان باری تعالی ہے کہ جو کوئی صرف دنیا ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے دوزخ مقرر کر دیتے ہیں جس میں ذلت و رسوائی کے ساتھ وہ دھکیل دیے جائیں گے۔ یعنی دنیا کے طلبگار، دنیا چاہنے والے، دنیا کی خاطر دنیا میں رہنے والوں کا یہ انجام ہوگا۔ معزز سامعین و ناظرین، جنتیوں کا حال۔ مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں لوگ کھائیں گے پئیں گے لیکن نہ تو پیشاب و پاخانہ کریں گے اور نہ ہی ناک چھینکیں گے، بلکہ ان کا کھانا اس طرح ہضم ہوگا کہ ڈکار آئے گی جس سے مشک کی خوشبو پھیلے گی، اور ان کو اللہ کی ایسی تسبیح اور تکبیر بتائی جائے گی جس کو پڑھنا اتنا آسان ہوگا جتنا دنیا میں تمہارے لیے سانس لینا آسان ہوتا تھا۔ ماشاءاللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، مسواک کرنے کے فائدے۔ امام طبرانی کی کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ مسواک ضرور کیا کرو کیونکہ اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ یہ مسواک کرنے کی برکات اور فائدے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی اہم نصیحت۔ امام بیہقی کی کتاب شعب الایمان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تم میں سے کوئی شخص وفات پا جائے تو اسے اپنے گھر میں دیر تک نہ روکو، اس کو جلد دفن کرو اور دفنانے کے بعد اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا شروع حصہ اور اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ البقرہ کا آخری حصہ پڑھو۔ سامعین کرام، نوٹ کریں کہ شروع حصہ سے مراد الف لام میم سے لے کر مفلحون تک ہے، یہ سر کی طرف پڑھنا ہے، اور آخری حصے سے مراد آمن الرسول سے لے کر
فانصرنا علی الکافرین تک ہے، اور یہ پاؤں کی طرف پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔